ذات رسالت کو ہی موضوع بحث کیوں بنایا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ کافر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کی سب سے بڑی دلیل تو ذات رسالت ہے، معرفت الہی تو ملے گی حضور کے دروازے سے، اور اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو ہی مشکوک کر دیا جائے معاذ اللہ تو لوگ عقیدہ توحید سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے بڑے سے بڑے کافر بھی جب کلام کرتے تھے تو حضور کے بارے میں شک نہیں کر پاتے، نبی پاک کی ذات کے بارے میں ان کی زبانوں پر کوئی کچا جملہ نہیں آ پاتا، وہ مجبور ہو جاتے تھے۔ بخاری میں موجود ہے، شاہ روم نے جب جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بلا کے ان سے مکالمہ کیا، کہا کہ وہ جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ تو جناب ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا رشتے میں میرے بھتیجے ہیں۔ تو ڈھیر سارے سوالات ہوئے، آپ کی توجہ ہے نا میری بات پر؟ کہتے ہیں ڈھیر سارے سوالات اس نے کیے، جواب ایک سوال ابو سفیان نے پوچھا، بادشاہ نے پوچھا جناب ابو سفیان سے، ابھی مسلمان نہیں ہے، جنگوں میں سپہ سالار کے طور پر آتے ہیں، یہ نوجوان زیادہ غور کریں، اور میرے بھائی موبائل آپ کے پاس ہی رہے گا، ہم چلے جائیں گے، اور ویسے بھی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، صرف موبائل ہی موبائل نہیں رہنا چاہیے، اور بھی بڑا کچھ ہے بھائی۔ آپ سارے ویڈیو بنانے والے، ہم نے ساری قوم کو صاف ہی نہیں بنانا، اور بھی کچھ بنانا ہے، تو مہربانی کریں آپ یہ دو چار دوست جو بنا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے۔ سید صاحب نے تو میرے ساتھ محبت اتنی فرمائی، مجھے اتنا اصرار کیا، کل میں ہاسپٹل میں تھا تو باقیوں سے میں نے کہا بیمار ہوں، شاہ صاحب سے نہیں کہا، اس لیے نہیں کہا، میں نے کہا جتنا اصرار ہے اور جتنے عرصے سے میں ان کو انکار کر رہا ہوں، ان کو یہ بات بتا کے تھوڑا سا بھی میں نہیں پریشان کرنا چاہتا، اور میں 10-15 منٹ پہلے آیا تاکہ وہ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس گلشن کو آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ حضرت شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کو ہمیشہ عام رکھے۔ یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، یہ کبھی آپ ماضی میں جھانکیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا اور مضبوط کام ہے۔ آپ میری بات پر غور فرمائیے گا، جو بات عرض کر رہا ہوں بڑی قابل غور ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں ایک سوال پوچھا بادشاہ نے، اس نے پوچھا کہ تم نے بتایا ہے کہ انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ رشتے میں، بیٹا بیٹھ جاؤ، صحیح کہہ رہے ہیں، بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جائیں، کیمرے والے بھائی تشریف رکھیں، اللہ سلامت رکھے، تشریف رکھیں بھائی۔ ابو سفیان کہتے ہیں ایک سوال یہ پوچھا بادشاہ نے مجھ سے، کئی سوالات ہوئے، یہ زیادہ غور کرنا ذرا۔ کہتے اس نے پوچھا یہ بتائیے وہ جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ پتہ ہے امت کا کیا حال ہے، صادق اور امین بندہ ہی نہیں ملتا۔ اب تو لوگ جھوٹ بولتے ہی نہیں، انہوں نے نام ہی بدل دیا ہے، اب لوگوں نے جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا، اس طرح غیبت کا نام بدل کے گپ شپ رکھ لیا ہے، گناہوں کے نام بدل لیا۔ کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ یہ دیکھو کتنی کامل اور اکمل دلیل بن کے نبی کریم آئے ہیں، بظاہر مخالف ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں کچھ منٹوں کے لیے چپ ہو گیا، پھر پوچھا بتاؤ، تو میں نے کہا گویا رشتے میں وہ میرے بھتیجے ہیں، میری مخالفت اپنی جگہ پہ، میں جنگوں میں مخالف ہو کر سامنے آتا ہوں، پر وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا، جناب سیدہ خدیجہ کا دلہا بنے بھی دیکھا، ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا، اور میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے۔ ابو سفیان کہنے لگے مجھے قسم ہے مخالفت اپنی جگہ پر اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا حق اور سچ نکلا۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ دوستو کہتے گفتگو ختم ہوئی، میں نے بادشاہ سے کہا کوئی نتیجہ تو بیان کریں، تو یہ دیکھیں بادشاہ اس بات سے کہاں پہنچا ہے
اس بات سے وہ پہنچ کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا، جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ بھلا یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ اگر یہ سچ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو پھر ان کی یہ بات بھی سچ ہے کہ میں اللہ کا رسول۔ میرے بھائیوں، حضور کی معرفت، نبی پاک کا پیار، نبی پاک سے وابستگی، آپ کو پتہ ہے بڑی محنت کی ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں نبی پاک کا دیوانہ بنانے کے لیے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑی مشقت کی، ہر دوسری بات عشق رسول کی، ہر تیسرا جملہ ادب رسول کا، انہوں نے بڑی محنت کی۔ لوگ کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب فلاں سنت پر بات نہیں کی گئی، اسوہ حسنہ کا فلاں پہلو اجاگر نہیں کیا گیا، اور میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے اس قوم کو نبی پاک کا عاشق بنا دیا ہے، اور جب کسی کو کسی سے عشق ہو جائے تو پھر اس کی ہر بات مانی جاتی ہے، پھر تو اشارے کنائے میں بھی غلامی ہوتی ہے۔ حضرت امام محمد بن حنبل غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی نام سے بھی پکاریں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی پکار رہے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی بات پر ہی مجھے وجد ہو گیا، تو میں نے کہا تو کھائے گا کیا؟ تو کہنے لگا غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو ملے گا کھا لوں گا۔ میں نے کہا یہ کمرے پسند کر لے جو اچھا لگے، تو کہنے لگا حضور غلام اور پسند نہ پسند؟ فرماتے میں نے اسے کہا اٹھ میرے سینے سے لگ، تو غلام بننے کے نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ بھائی نبی پاک کے غلاموں کو اتنی معرفت ہو گئی تھی حضور کی بات کی۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں آپ سے بات ہو سکے، لیکن دو چار دوست ہیں جو ترتیب سیدھی کرا رہے ہیں۔ بھائی آپ میری طرف دیکھیں پیارے بھائی، آپ میری بات سن، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی جان اب چھوڑیں، بس ان کو چھوڑ دیں، کچھ دوست جہاں کھڑے ہیں اب تو بات مکمل ہونے پہ آئی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دوست ترتیب سے نہیں کھڑے، فقیروں کے ڈیرے پہ رونق ہی بہت زیادہ ہے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا تھا لیکن رونق کی بڑی ہے، وہ دیکھتا حتی نگاہ تک لوگ ہیں، تو اقلیتوں کو سنبھالا جا سکتا ہے، اکثریتیں اتنی جلدی جمع کرنا مشکل کام ہے۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ رونق بڑی لگی ہوئی ہے تو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ بہرحال آپ چھوڑ دیں گی، یہ چپ کرانے والے چپ کر دیں، سنیں بس بات سنیں، آپ چھوڑیں، آپ میری طرف دیکھیں۔ بھائی نبی پاک علیہ السلام سے جب پیار ہو گیا نا صحابہ کو، وہ سمجھ گئے، تو پھر تو حال یہ رہا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے، تو سرکار نے آواز دی، تو کہتے میں جلدی سے نماز مکمل کر کے حاضر ہوا، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا بلایا تو آئے نہیں، عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، تو فرمایا تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا، جب رب رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ نماز چھوڑ کے آنا چاہیے، علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اگر کسی کو نبی کریم بلائیں تو وہ نماز چھوڑ کے آ جائے، اور جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے جا کے دوبارہ شروع کر لے، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ محبوب پاک کی بارگاہ تک پہنچنا ہی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا۔ حضور سے جب پیار ہو گیا، عشق ہو گیا، وارفتگی ہو گئی، پھر تو اشارے کنائے سے کیا ہوا۔ سرکار کا حکم بھی صحابہ مانتے تھے۔ ابھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا ذرا بیٹھ جائیں، اور بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ مجمع کنٹرول میں آئے، لیکن تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح حضور خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، کبھی کبھی کہنا پڑ جاتا ہے نا ہمارے مجموع کی تو مثال نہیں دی جا سکتی، بلا مثال و بلا تشبیہ، وہ تو سرکار کا مجمع پاکیزہ۔ تو سرکار نے نا ایک صحابی کھڑے ہو گئے تو ان سے فرمایا بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، تو وہ اکیلے سے کہا بیٹھ جائیے۔ ایک مسجد کے دروازے میں تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔
تکمیل نماز پر سرکار نے فرمایا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، آپ کہاں؟ یا رسول اللہ وہ آپ کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے؟ فرمایا آپ سے تو کہا ہی نہیں، آپ سے تو کہا ہی نہیں، میں نے تو فلاں سے کہا تھا۔ یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ شیر پنجابی کا ہے، اور آپ کو سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ بھی آیا تب بھی ٹھیک ہے۔ ایک درویش نے کہا تھا سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ دوستو نبی کریم کی غلامی اختیار کریں۔ لوگ ہمیں تشکیک میں ڈالنا چاہتے ہیں، مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ ذات رسالت کے بارے میں کبھی کسی کمزور بات کرنے والے کی بات کو نہ سننا، اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا، ایمان اور عقیدے پر پختہ رہنا، اور یاد رکھنا اگر ہم عقائد پر پکے رہیں گے تو اعمال بھی آسان ہو جائیں گے۔ اگر عقائد کی پختگی نصیب نہیں ہوگی تو اعمال کی پختگی کیسے نصیب ہوگی؟ عقائد میں جب لوگ کمزور ہو جاتے ہیں تو اعمال میں بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ میرے لیے مشکل کر دیا ہے آپ نے بات کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ دوست زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو بعضوں کا ترتیب قائم نہیں رہتی چیزوں کی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں مضمون آپ تک کیسے پہنچاؤں، بس ایک بات کرتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ نظریاتی پختگی، عقیدے کی پختگی، نبی کریم کے لائے ہوئے دین پر مضبوط ایمان، اس بات کو کبھی نہ بھولیں۔ نبی پاک آخری نبی ہے، حضور امام الانبیاء ہے، نبی پاک شافع محشر ہے۔ ان نظریات کو اپنے بچوں کے ذہنوں میں پختہ کر دیں۔ نوجوانوں، حضرت مولا علی شیر خدا علیل ہیں، کچھ لوگ پریشان ہو گئے آپ کو دیکھ کے کہ کیا بنے گا، کہیں وصال نہ ہو جائے، تو مولا علی نے فرمایا تھا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا نبی کریم نے فرمایا تھا آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب داڑھی خون سے رنگین ہوگی۔ تو میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو بھائی اپنے یقین کو مضبوط کریں، مضبوط افکار کے ساتھ اپنا وقت گزارے۔ میں بار دیگر شاہ صاحب کے لیے دعا گو بھی ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ میرا کئی سال سے وعدہ تھا وہ میں پورا کرنے میں کامیاب ہوا۔ اللہ اس عزم کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا